اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح۔ انشاءاللہ تعالی درود سے آغاز کریں گے جی۔ یہاں پہ گفتگو ہماری طبقہ ثانی میں شروع ہونی ہے، لیکن اس سے پہلے کل کے درس کے متعلق ایک نقطے کی ہم وضاحت کریں گے۔ روایت نمبر 5 تھی ہماری ترتیب کے مطابق، اور اس میں جو زرارہ نے امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے مسئلہ بیان کیا، وہ جو پہلا مسئلہ تھا اس میں کہ جو مسئلہ در حقیقت کیا تھا، نقص کا تھا، اور اس میں جو اول نظریہ ہے اہل سنت کا، اس کو باطل کرنے کی ایک دلیل بھی کیا ہے موجود تھی، تو لہٰذا اس کو کیا ہے تھوڑا ہمیں دقیق طریقے سے سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز کیا اہم ہے۔ الفاظ کیا تھے روایت کے کہ سئل عن امرأۃ، کہ امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا ایک ایسی خاتون کے متعلق کہ ترکت زوجہا و امہا و ابنتیہا، کہ جس نے جو ہے وہ میراث میں اپنے شوہر کو چھوڑا، ٹھیک ہے جی، یہ وارثوں میں کیا ہے زوج آ گیا، اچھا دوسرے نمبر پہ کیا ہے جی وہ امہا، اس کی جو ہے وہ والدہ آ گئی، اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے دو بیٹیاں نا بنتیہا، ٹھیک ہے ایسے ہی۔ تو بیٹیوں کا ہم نے کہا کہ 2/3، والدہ کا 1/6 اور شوہر کا 1/4۔ اچھا اب اس میں روایت کے کیا الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے آپ شوہر کو دیں گے، پھر ماں کو دیں گے، پھر جو بچ جائے گا وہ بیٹیوں کا آ جائے گا۔ اور یہاں پہ یہ کیوں تعبیر استعمال کی کہ ماں باقیہ، کہ جو بچ جائے وہ بیٹیوں کے لیے ہوگا، کیونکہ یہ نقص کا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا بچتا ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ 3 اور 6 میں سے ہم 6 کا عدد کھلیں، 6 اور 4 میں سے 6 کو 2 کے ساتھ جب ہم ضرب دیں گے تو 12 کا عدد نکلے گا۔ اب 12 میں سے جو ہے وہ بیٹیوں کا کتنا بنتا ہے، 2/3، 8 بنتا ہے، لیکن اب دیکھیے گا اس میں کیا ایک نقص کا جو ہے وہ مسئلہ آ جائے گا، اور والدہ کا 2 بنتا ہے اور زوج کا کتنا بنتا ہے، 3 بنتا ہے، تو 8 اور 2 10 اور 3 کیا ہوتے ہیں، 13 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے پاس فریضہ کیا بن رہا ہے، 12 کا بن رہا ہے، تو یعنی اب یہاں پہ ہم کیسے تقسیم کریں گے کہ ہم کہیں گے کہ نہیں پہلے شوہر کو دیں 3، پھر ماں کو دیں، پھر پیچھے جتنا بچ جائے وہ کس کو دے دیں، بیٹی کو دے دیں، اور پیچھے کتنا بچ گیا تھا 7، یعنی جو -1 نقص ہم نے کس کے اوپر ڈالا ہے، بیٹیوں کے اوپر ڈالا ہے، جبکہ جو ماں کا حصہ 2 ہے اور جو شوہر کا حصہ 2 ہے، اس سے کوئی نقص پیدا نہیں ہوا۔ اچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے یہ نقص بیٹیوں کے اوپر ڈالا ہے اور ہم اول کے نظریے کے قائل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، اول کو ہم نے باطل قرار دیا۔ اول میں کیا کہتے ہیں کہ یہ نقص سب کے اوپر ڈالیں، نقص سب کے اوپر ڈالنے کا مطلب کیا ہوگا، نقص سب کے اوپر ڈالنے کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی بیٹی کے اوپر آپ جو نقص ڈال رہے ہیں، 8واں حصہ جو ہے وہ اس سے آپ نہیں دے رہے، اور سارے کا سارا نقص اس کے اوپر ڈال رہے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا نقص ڈالیں اور اس نقص کو کیا تقسیم کر دیں، یعنی جس طریقے سے اس کے 8 بنتے تھے اور 8 کی بجائے آپ نے 7 دیے نا، ایسے ہی ماں کے جو 2 بنتے ہیں اس کو 2 سے تھوڑا دے دیں، ایسے ہی جو زوج کے 3 بنتے ہیں اس کو 3 سے تھوڑا دے دیں۔ اب وہ کتنی نسبت سے تھوڑا دینا، ہم نسبت میں نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں چلیں آپ فرض کریں کہ ایک حصے کے کیا ہے آپ 3 حصے کر لیتے ہیں نا، کہ اس کے سے بھی کچھ تھوڑا لے لیں، اس سے بھی کچھ تھوڑا لے لیں، تو آخر پہ کیا ہے وہ ایک کیا ہو جائے گا، تھوڑا ہو جائے گا۔ فرض کریں کہ ایک میں سے ہم نے کیا ہے 0.5 کا نقص ہم نے ان کے اوپر ڈال دیا، آدھا ان کے اوپر ڈال دیا، اور آدھا نقص کن کے اوپر ڈالیں گے، بیٹیوں کے اوپر ڈالیں گے، تو اس سے کیا کہتے ہیں، اول کا نظریہ کہتے ہیں کہ جس میں نقص جو ہے وہ سب کے اوپر کیا ہے ڈالا جاتا ہے، اور یہ خلیفہ ثانی کی کیا ہے روش تھی۔ اب امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر آپ بیٹیوں کے اوپر جو ہے وہ نقص ڈالتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ نقص اور زوج کے اوپر بھی ڈالتے ہیں، شوہر کے اوپر بھی، والدہ کے اوپر بھی، تو ایک بہت بڑا یہاں پہ کیا آ جائے گی، مشکل پیدا آ جائے گی۔ وہ بہت بڑی مشکل کیا آتی ہے جی، وہ یہ مشکل آتی ہے کہ اگر فرض کریں کہ یہاں پہ بیٹیاں نہ ہوتی بلکہ کیا ہوتے، بیٹے ہوتے، ابنان جی 2 بیٹے ہوتے یہاں پہ، تو ان ابنان کو کتنا حصہ ملتا، قرابتن والا ملتا، ٹھیک ہے، قرابتن کا قانون کیا ہے، باقی جو بچ جائے، تو باقی جو بچ جائے انہیں کیا ملتا، 7 ملتا، تو اگر یہاں پہ بیٹے ہوتے تو ان کو 7 ملتا، اور ابھی بیٹی ہیں تو ان کو کتنا دے رہے ہیں اول والے،
7,000 یہ 5 دے رہے ہیں, یا 7,000 یہ 2 دے رہے ہیں, 7,000 یہ 1 دے رہے ہیں, پورا تو نقص نہیں ڈال رہے نا, کچھ نقص ادھر بھی لے کر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب کچھ نقص ادھر جا رہے ہیں تو ان کو کیا مل رہا ہے, تھوڑا نقص مل رہا ہے نا, 7 سے زیادہ مل رہا ہے, وہ جتنا بھی ملے اس سے غرض نہیں ہے, چاہے 1 پوائنٹ کیوں زیادہ ملے. جیسے ہی آپ 1 پوائنٹ زیادہ دیں گے تو کیا لازم آ جائے گا کہ بھئی بیٹوں سے زیادہ کس کو مل رہا ہے, بیٹیوں کو مل رہا ہے. جبکہ فقہ میں یہ قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام بنایا ہے کہ اس میں بیٹیوں کا حصہ ہمیشہ بیٹوں کی نسبت سے کیا رہے گا, کم رہے گا. ٹھیک ہے, اب یہ کم کیوں رہتا ہے, اس کا ایک اور جواب ہے جو امام علیہ السلام نے واضح ایک اور روایات ہیں اس میں جواب دیا گیا کہ اللہ خاندان کو اس طریقے سے بنانا چاہتا ہے تاکہ بیٹیوں کی جو ذمہ داری ہے وہ اوروں کے اوپر رہے, اور جو لڑکیاں ہیں ان کی انفاق کی ذمہ داری اوروں کے اوپر ڈال دی. تو ایک پوری سیٹنگ ہے نا, اب پورے سیٹ اپ کو سمجھیں گے تو پھر اس کی حکمت سمجھ آئے گی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس حکمت میں کیا رکھنا ہے, بیٹیوں کو تھوڑا عطا کرنا, اور اس کی ذمہ داری ہم نے بہت سارے بندوں پہ ڈال دینی ہے, مردوں پہ ڈال دینی ہے, تو اس حکمت کو جہاں پہ کیا توڑنا لازم آئے گا. تو لہٰذا اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ہم اول کے قائل نہیں ہوں گے, بلکہ سارا کے سارا نقص کس کے اوپر ڈالیں گے, بیٹیوں کے اوپر ڈالیں گے. تو اب جو ہے یہ روایت واضح ہے کہ لأنهما لو كان ابنين لم يكن لهما شيء الا ما بقي, کیونکہ اگر یہاں پہ 2 جو ہے نا بیٹیاں کیا ہوتی, بیٹے ہوتے, تو لم يكن لهما شيء الا ما بقي, تو ان کے لیے کچھ بھی نہ ملتا, کتنا ملتا, ما باقیہ, یعنی قرابتاً وہی ساتھ ان کو ملتا. لأنهما لو كان ابنين لم يكن لهما شيء الا ما بقي ولا تزاد المرأة ابدا على نصيب الرجل لو كان مكانها. قانون کیا ہے کہ لا تزاد المرأة ابدا, خاتون کو کبھی بھی زیادہ نہیں ملتا, على نصیب الرجل, مرد کے نصیب سے زیادہ نہیں ملتا, لو كان مكانها, اگر یہ مرد کیا آ جائے, عورت کی جگہ پہ ہو. اگر مرد عورت کی جگہ پہ ہو تو پھر یہاں پہ مرد کا نصیب کیا ہو جاتا ہے, تھوڑا ہو جاتا ہے, اور خاتون کا کیا ہو جاتا ہے, زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے اندر وہ فلسفہ پوشیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے مکتب اہل بیت میں جو نقص ہے پہلے طبقے میں, وہ فقط بیٹیوں کے اوپر ڈالا جاتا ہے, اور یہ اول کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا یہ مسئلہ جی. کل اس میں کیا مشکل پیش آ رہی تھی کہ ہم کہہ رہے تھے شاید 7 سے بھی اس کا کم نقص ہو جائے گا, یہ ہم فرض کر رہے تھے جو درست نہیں تھا. اچھا جی, اب آ جائیے طبقہ ثانیہ کے اوپر میراث میں. ٹھیک ہے جی, طبقہ ثانیہ کی کتنی صنفیں ہیں ہمارے پاس؟ 2 صنفیں ہیں طبقہ ثانیہ. ٹھیک ہے, پہلی جو صنف ہے اس میں کیا آتے ہیں, اخوہ لکھیں جی, بھائی بہنیں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بھائی بہن. ٹھیک ہے, دوسرے میں کیا آتے ہیں, یہاں پہ لفظ کیا استعمال ہوتا ہے, اجداد. ٹھیک ہے جی, دادا, نانا اور دادی اور کیا نانی آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ قانون کیا ہے ہمارے پاس کہ ان دونوں صنفوں کو کیا ملے گا. ٹھیک ہے جی, اور یہاں پہ جو میراث کے قواعد کی تقسیم ہوتی ہے جس طریقے سے سید سیستانی دامت اللہ نے تقسیم فرمائی, کہ سب سے پہلے ہم بحث کریں گے کہ اگر فقط بھائی ہیں ان کو کتنا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے, دوسرے نمبر پہ فقط اجداد ہیں تو ان کو کتنا ملے گا, اور تیسری جو شک بنتی ہے نا وہ مخلوط کی بنتی ہے. مخلوط میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی بہن وغیرہ بھی ہیں اور ساتھ کیا ہے دادا اور نانا بھی ہیں, یوں کر کے ان کی میراث کیا بنتی ہے. یہاں پہ یعنی دقیق بحث ہوتی ہے, الگ الگ پہ اتنی مشکل کیا نہیں ہوتی. تو یہ ہماری بحث کا جو ٹوٹلی خاکہ ہے نا وہ اس طریقے سے بنے گا. سارے ہیں, سارے دادا دادا نانی نانی یہ سارے ہیں. ٹھیک ہے, اجداد میں کیا سارے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ دادا لکھا ہوا ادھر دادی لکھ لیں. ٹھیک ہے, تاکہ سارے آ جائیں, اشتباہ ختم ہو جائے. نانی لکھ. ٹھیک ہے, یہ طبقہ ثانیہ ہو گیا. تو لہٰذا پہلے مرحلے پہ ہم بحث کس کے اوپر کرنے جا رہے ہیں, اخوہ کے اوپر کرنے جا رہے ہیں, بھائیوں کے اوپر. اچھا, یہ جو ہم بھائی بہن کے اوپر بحث کریں گے اس کی پھر آگے کیا بنتی ہیں, بحث کے طریقہ کار اس کا ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو بھائی بہنیں ہیں نا اس کی کتنی کیٹیگری ہیں ہمارے پاس, 3 طرح کے جو ہے وہ بھائی بہنیں ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی, جو عام کیس چل رہا ہے بھائی بہنوں کا اسے ہم کیا کہتے ہیں, من الابوین. من الابوین یعنی
جو آپ کا بھائی ہے اس کا بھی وہی والد ہے جو آپ کا والد ہے، اور اس کی بھی وہی والدہ ہے کہ جو آپ کی والدہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عام کیس ایسے ہی چل رہے ہیں، ہم سب کیسے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ عراق میں فرض کریں زیادہ شادیاں ہو رہی ہیں بیوگان کے ساتھ ہو رہی ہیں، تو یہاں پہ پھر الگ ہو جاتا ہے، یا جہاں پہ بیوگان کے ساتھ شادی کی جاتی ہے اس کے پہلے سے ہی بھائی بہنیں ہیں، وہاں پہ الگ ہو جاتے ہیں۔ وغیرہ جو غالباً حالات رہتے ہیں وہ یہی رہتے ہیں کہ جب بھی آپ سے میراث کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو اس میں کیا ہے، تفصیل وہ نہیں بتاتے، لیکن حالات کیا ہوتے ہیں کہ بھی یہ جن بھائی بہنوں کا ذکر کر رہا ہے وہ ظاہری بات ہے مادری اور پدری ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ کے لیے تفصیل پوچھنا ضروری ہے کیونکہ ان کی میراث کے احکام میں کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلی قسم ہے کہ جسے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، مادری پدری، ٹھیک ہے جی، یا پدری مادری کہہ دیں، پدری مادری یہ فارسی والا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی، پدری مادری۔ اچھا، دوسرا کیا ہے، من الام فقط، اور تیسرا کیا ہے، من الاب فقط، ٹھیک ہے جی۔ فقط ماں کی طرف سے جو ہے وہ بھائی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیسے صورتحال بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ایک خاتون پہلے شادی شدہ تھی، وہاں سے اس کا بیٹا تھا، پھر شوہر نے اس کو طلاق دی یا شوہر کا فوت ہو گیا، پھر اس خاتون نے کیا دوسرے مرد سے شادی کی اور وہاں سے اسی خاتون کا کیا ہوا، بیٹا ہوا۔ اب یہ جو دونوں بیٹے ہیں نا اس کے، یہ آپس میں بھائی بہن کون سے بنیں گے، یعنی دونوں بھائی بنیں گے کون سے، ماں کی طرف والے، یعنی یہ کیا کہیں گے کہ ہماری ماں ایک ہے لیکن اس کا باپ اور ہے اور میرا باپ اور ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں ماں کی طرف سے، اور اس کے یہاں لفظ کیا لکھا جاتا ہے، مادری، یہ کہیں جی مادری بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، باپ کی طرف والے کیسے بنتے ہیں جی، وہی باپ زیادہ شادی کرتا جائے، ٹھیک ہے؟ تو ایک جو ہے اس کی پہلی بیوی سے اولاد ہے، ایک دوسری بیوی سے اولاد ہے، تو یہ جو پہلی بیوی والا بیٹا ہے اور دوسری بیوی والا بیٹا یہ آپس میں کیا ہوں گے، بھائی ہوں گے، لیکن یہ کس اعتبار سے بھائی ہوں گے، کیونکہ ان کا باپ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ماں دونوں کی کیا الگ ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پدری کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہاں پہ میراث میں ان کی الگ الگ کیا ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، یعنی سب سے پہلے ہم یہ بحث کریں گے کہ جی یہ جو عمومی بحث ہے غالباً کہ جی بہن بھائی اس کے من الابوین ہیں، تو پھر ہم وہ دیکھیں گے کہ ایک بھائی ہو اس کا کتنا حصہ بنتا ہے، دو کتنے حصے بنتے ہیں، قرابتن والے کون ہیں، رد کس کے اوپر ہوتا ہے، یہ سارے قوانین یہاں پہ آئیں گے۔ پھر یہ بحث ہوتی ہے کہ من الاب والے ان کا کیا بنتا ہے، پھر من الام والے ان الگ الگ، اور ایک چوتھی صورت بنتی ہے جو اصل بحث ہے، دقیق جو بحث ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں، مخلوط بحث، مخلوط ہو جاتے ہیں، یعنی ایک بندہ کیا کہتا ہے جی میرا ایک بھائی ہے جو باپ کی طرف سے ہے، ایک میرا بھائی ہے جو ماں کی طرف سے ہے، اور کچھ بہنیں ہیں جو ماں باپ دونوں طرف سے ہیں۔ اب یار یہ جب کھچڑی پکتی ہے نا مخلوط والی، اب یہاں پہ جو ہے وہ کون سے قرابتن والے ہوں گے، کون ردن والے ہوں گے، کون فرزن والے ہوں گے، یہ ساری کیا بنتی ہے، بحث بنتی ہے۔ جیسے کہ یہی مخلوط والی بحث یہاں پر بھی بنتی ہے کہ اگر اجداد اور اخوہ آپس میں جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اجداد اور اخوہ جب جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، اخ اور جد، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مخلوط کہتے ہیں نا، تو ایک بحث کیا یہ بھی رہتی ہے۔ تو یہ دونوں جو بحثیں ہیں یہ کیا ہوتی ہیں، اہم ترین اور دقیق ترین کیا ہوتی ہیں، بحثیں شمار ہوتی ہیں، مگر نہ الگ الگ اجداد کی میراث کریں یا الگ الگ بھائیوں کی کریں، اس میں سے الگ الگ کریں تو وہ اتنی کیا دقیق اور پیچیدہ نہیں ہوتی۔ تو آج ہم مخلوط کے بغیر والی بحث حل کریں گے، قواعد اس کے، پھر انشاءاللہ اگلے دروس میں کیا مخلوط کی طرف ہم جائیں گے، تو یہ نقشہ انشاءاللہ واضح ہوگا آپ کے لیے۔ اچھا، اب ہم جو ہے وہ چلتے ہیں اس کی طرف، مخلوط والے میں۔ مخلوط والے میں یہ جو دو ہے نا، ان دونوں کا ایک جیسا حکم ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی یہاں سے ہم کیا نکالتے ہیں، وہی سوال ہوگا کہ بھئی ان کے کیا کیا سہم بنتے ہیں۔ نہیں، پہلے من الابوین والے دیکھتے ہیں، الگ الگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، الگ الگ، ایک جیسا نہیں کرتے، من الابوین، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم بھائی بہن کون سے ڈسکس کر رہے ہیں، من الابوین، یہاں پہ وہی سوال ہوگا کہ فرض کس کا ہے، رد کس کا ہے، اور قرابتن والے کون ہیں، یہ کلی قواعد ہمیں جاننے ہیں نا، یہ تین ہمیں آپ بتا دیں تو پھر تو آگے ہم کر لیں گے نا سارا مسئلہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، من الابوین والے کے جو فرض اور رد ہیں وہی من الاب والے کی بھی ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہم دونوں کو کیا کر لیتے ہیں، یہاں پہ ایک جیسے ڈیل کر لیتے ہیں، اس کے جو ہے نا فرض میں، رد میں، قرابت میں کوئی کیا فرق نہیں رہتا۔
ٹھیک ہے جی، واضح. اچھا اگر اب ان کے اندر جو فرض اور قرابت والی تفسیر کون سی ہے؟ وہ جو بیٹیوں والی تفسیر تھی نا وہی ہے. یہاں پہ بیٹی اور بیٹیوں والی جو تھی نا وہی تھی. وہاں پہ ہم کیا کہتے تھے کہ اگر ایک بیٹا ہے تو اس کا کیا ہے؟ قرابتاً ہے، اس کا فرض کوئی نہیں ہے. یہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ الاخ، کہ اگر ایک بھائی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ابوین والا ہو یا اب والا ہو، اس کا کیا حصہ بنے گا؟ ہم کہیں گے فرض نہیں ہے، اس کا کیا ہے؟ قرابتاً ہے. اسی طریقے سے 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، سارے جیسے وہاں پہ نہیں کہتے تھے بیٹوں کا، وہ ٹوٹی یہاں پہ چلتا ہے. تو آخ کیا ہے؟ قرابتاً ہے مطلقاً. مطلقاً کا لفظ کیا مطلب؟ چاہے ایک ہو یا 2 ہو، جتنے بھی ہوں. بھائی کیسا کیا ہے؟ یہاں پہ فرض نہیں ہے، سارا کے سارا کیا ہے؟ قرابتاً ہے. من الاب والا ہو یا من الابوین والا ہو، دونوں کا ایک حصہ ہے. من الام والے کا فرق ہے. من الام والے کا وہاں پہ ہے سدس ایک حصہ ہے وہاں، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم نہیں چھیڑتے. ٹھیک ہے جی، واضح. تو یہ مسئلہ تو آسان ہو گیا. اب آ جائیں اخت میں آ جائیں. ٹھیک ہے جی، ہاں یہ قرابت والے ایک اور قرابت والے بھی ہے، جیسے کیا کہتے ہیں؟ مخلوط. ٹھیک ہے، اخ اور جمع اخت، یہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ قرابت والے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ایسے ہی یاد آ رہا ہے بیٹے بیٹیوں کا یہی ہوتا تھا نا. یعنی ایک بیٹے اور بیٹی آ گئے تو فرض ختم، قرابتاً میں چلے گئے. قانون کیسے ہوگا ان کا؟ للذکر مثل حظ الانثیین ہو جائے گا. بہن کو کیا ہے؟ وہ تھوڑا ملے گا، اور بھائی کو کیا ہے؟ اس کا ڈبل مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آ جائیں فرزن والے. فرزن کس کے بنتے ہیں؟ اخت کے بنتے ہیں. الاخت المنفردہ کتنا ہوگا؟ اور اخت منفردہ کا نصف، 1/2. ٹھیک ہے جی. اور اختان فصائدن، اختان فصائدن ثلثان. ٹھیک ہو گیا، واضح. اور رد میں ہم کیا کہیں گے؟ ان سب کے اوپر کیا رد بھی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، قرابت والے ہوں تو وہ سارا لے جاتے ہیں، باقی جو فرض والے ہوں گے ان کے اوپر کیا ہوگا؟ رد بھی ہوگا. یعنی ان کا کیا ہے؟ یہ بہنوں کا یہ فرض بھی ہے اور ساتھ ساتھ کیا؟ رد بھی ہے. فرض بھی ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ رد بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری بحث کیا ہوگی؟ مکمل ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے اس سے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ میراث تقسیم کرنی. لیکن یاد رہے کہ یہ من الابوین اور من الاب یہ الگ الگ ہے، مخلوط نہیں ہے. ہاں رد میں یہ 2 ہیں، کیونکہ وہ تو قرابتاً والے ہیں، وہ تو سارا بچتا ہے، ان کو مل جاتا ہے. فرض اور رد والے یہ آ جائیں گے. یہ رد بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہی کیا ہے؟ فرض بھی ہے. ہاں فرض بھی دونوں کے، یعنی جو بھی ذی فروض ہیں انہیں کے اوپر کیا ہے؟ رد بھی ہوتا ہے. یہاں ہاں مخلوط نہیں ہے یہ. ہاں مخلوط نہیں، کیونکہ اگر مخلوط ہوں گے تو وہاں پہ ہم قانون پڑھیں گے کہ من الابوین والا بھی ایک ہو اور من الاب والا بھی ہو. تو من الابوین والا معنی بن جاتا ہے، حاجب بن جاتا ہے من الاب کے لیے. یعنی من الاب والے کو حصہ ہی نہیں دیتے وہاں پہ. ٹھیک ہے جی، یہ ایک قانون ابھی مخلوط کا یہاں پہ آپ کر لیں کہ من الابوین کے ہوتے ہوئے من الاب کو کچھ بھی نہیں ملتا. من الاب کو ملنے کی کیا شرط ہے؟ کہ من الابوین والے نہ ہوں، چاہے من الام والے اس کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں. یہ مخلوط میں ہم کریں گے قواعد سارے. ٹھیک ہے، فی الحال آپ منفردن دیکھیں. یہ سارے صاحب کیا ہو رہے ہیں؟ منفردن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جب قواعد ہمارے سامنے آ گئے تو اب ہم یوں سوال کرتے ہیں جی، ایک بندہ فوت ہوا، ٹھیک ہے جی، اس کے جو ہے وہ والد تھا اور اس کا کیا ہے؟ ایک بھائی تھا. تو میراث جو ہے وہ کیسے تقسیم ہوگی؟ ہاں جی آؤ صاحب، کیا جواب ہوگا؟ ہاں آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ سارا مال والد کو مل جائے گا، کیونکہ تب کیا علم سے آپ لے آئے ہیں، لہذا بھائی کی باری ہی نہیں آئے گی. ہاں ہاں ایسے ہیں، قرابت مل جائے گا. ٹھیک ہے، اس نے آپ کو سوال کیا قبلہ صاحب جی ہمارے بھائی فوت ہو گئے ہیں، شادی وغیرہ نہیں کی ہوئی تھی، بس ہماری جو ہے نا ایک بوڑھی ماں ہے اور ہم کیا 4 بھائی ہیں. ایک بوڑھی ماں ہے ہماری اور 4 بھائی ہیں، میراث یہ ہماری تقسیم کر دیں. آپ کیا کہیں گے؟
سارا مال کس کو دے دو؟ بوڑھی ماں کو دے دو. آپ بھائیوں کا کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کیا طبقہ ثانیہ میں. ٹھیک ہے، وہ کیونکہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سارا ماں کیا، ہم کہ سارا ماں کو دے دو، پھر ماں سے لے لو. ماں اگر اپنی مرضی سے دینا چاہے ٹھیک ہے دے دو، پھر اگر ماں نے فوت ہونا ہے تو انہیں کو ملنا ہے سارے کے سارے. ہاں بیوی کو رد نہیں ہوگا نا. یعنی وہ کہتا ہے یہ ہمارے بھائی فوت ہوا، اس کی بیوی تھی، بیوی کو 1/8 دے دیں گے، باقی کدھر ہو جائے گا؟ سارے کے سارا ماں کا ہو جائے گا. بھائیوں کو پھر بھی نہیں ملے گا. ہاں فقط بیوی پھر تو چلے گی نا. یعنی زوج اور زوجہ تو ہر طبقے میں جا رہے ہیں. میاں بیوی جائے وہ ہر طبقے کے ساتھ چلیں گے، اس میں مشکل نہیں. تو لہٰذا ہم اس مثال کو کیا چینج کر لیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں جی، وہ جو فوت ہوا ہے ٹھیک ہے، جو اس کی زوجہ ہے، یوں کرنے فوت ہونے والے کی ایک بیوی ہے اور فوت ہونے والے کا کیا ہے؟ بھائی ہے. تو اب میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ ہاں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی قرابتن والے، تو آپ پہلے فردن والے کو دے دیں 1/8. 1/8 یا 1/4؟ اولاد نہیں ہے نا. اولاد نہیں ہے تو یہاں پہ کیا ہے گیا؟ 1/4 رہے گا. 1/4 جو ہے وہ زوجوں کو دے دیں گے، باقی جتنا بچ جائے گا وہ بھائی کو کیا ہے؟ قرابتن مل جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر ایک بھائی ہوا، انہوں نے کہا کیا کہ جی ایک بندہ فوت ہوا، اس کا ایک بھائی تھا، بس سارے کے سارے بھائی کو مل جائے گا. ایک زوجہ ہے، ایک بھائی ہے، 2 بیٹے. 2 بیٹے ہیں. ہاں آپ بتائیں گے. پھر آئی نہیں، 2 بیٹوں کو چلے جائے بھائی کی طرف جائے گی. ہاں کیونکہ تب کیسا نہیں ہے. ہاں والد زوجہ 2 بیٹے، یہ تب قبلہ کی مثال ہے نا، بھائی کے ہیں. ہاں پہلے کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے، زوجہ تو ہر طبقے کے ساتھ چلے گی، ان کو تو نہیں ہے. ہاں اب وہ ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو بھائی ہے، یہ ایک بندہ فوت ہوا، یہ اس کے جو ہے 2 بھائی تھے اور کیا یہ 2 بہنیں تھیں. اب کیا کیسے تقسیم ہوگا؟ یہ دونوں قرابتن والے ہیں، بس بھائی کو ہم ڈبل کر دیں گے. 2 بھائی ہیں تو 4 کر دیں گے. 4 × 2 6. مال کے 6 حصے کریں گے. 2 کیا ہے؟ ہاں 2 بھائی کو دے دیں گے اور 1 کے کیا بہنوں کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، یہ بھی قرابتن والا قانون جاری ہوگا. یہاں پہ بحث کس میں آئے گی جی؟ فقط ایک بہن ہے. ٹھیک ہے جی، سوال یوں ہوا کہ ایک بندہ فوت ہوا، اس کی ایک چھوٹی بہن تھی بس، یا بڑی بہن تھی. اب اس کے چاچے وغیرہ بھی ہیں، بہن ہے، اس کے کیا ہے؟ چاچا ہے. ٹھیک ہے، ماموں ہے فرض کریں. تو آپ کیا کہیں گے کہ ساری کی ساری میراث کس کو مل جائے گی؟ اس کی بہن کو مل جائے گی. لیکن اس کے طریقہ کار کیا ہوگا کہ نصف جو ہے وہ فردن ملے گی اور باقی کیا ملے گی؟ ردن مل جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. تو لہٰذا یہ سسٹم کیا ہے؟ آسان ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. اس کی ہم تطبیق کر لیتے ہیں، پھر ہم من الام والی کی طرف چلتے ہیں. یہاں پہ جو مسئلہ نمبر ہے، عنوان ہے ارث و طبقۃ ثانیہ، اس کے نیچے مسئلہ نمبر 1020 ہے. ٹھیک، وَهُمَ الْإِخْوَةُ وَالْأَجْدَادُ. طبقہ ثانیہ کا تعارف کیا ہے کہ وہ اخوہ اور اجداد ہیں. اخوہ بھائی بہنیں، اجداد میں کیا آ جائے گا؟ دادا دادی نانا نانی سارے آ جائیں گے. وَلَا يَرِثُ أَهْلُ هَذِهِ الطَّبْقَةِ، اس طبقہ والے میراث نہیں پاتے إِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ، کہ جب میت کی اولاد نہ ہو. وَإِن نَزَلَ، اگرچہ جتنا نیچے چلتے جائیں، یعنی اولاد کی اولاد بھی نہ ہو. اور کیا؟ وَلَا أَحَدُ الْأَبْوَيْنِ، اور اسی طریقے سے میت کے والدین نہ ہوں. لیکن کون سے والدین؟ المتصل ہیں. متصل کیا مطلب؟ یعنی دادا کی بات نہیں ہو رہی، نانا کی بات نہیں ہو رہی، جو اس کے اپنے ڈائریکٹ والد ہیں متصل ہیں. کیونکہ یہ آباء و اجداد جب ہم استعمال کرتے ہیں آباء میں سے ہیں جی، وہ دادے کے لیے یہ بھی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ عربی میں شامل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، والد والدہ مراد ہے. والد والدہ ہم مثلا شاید کسی زبان میں کہتے ہیں، اردو میں والد ہو سکتے دادا کو بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. والد نازلہ کیسے ہوگا؟ ولد اولاد، اولاد ان نازلہ ہوگی.
اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اس طریقے سے، ٹھیک ہے. یعنی اگر یہی مسئلہ پوچھا جائے کہ ایک بندہ فوت ہوا، اس کا جو ہے وہ ایک نواسی تھی اور دو بھائی تھے، یوں مسئلہ آیا. بھائی کی اولاد تھی، ایک بندہ فوت ہوا، نواسی تھی، ایک نواسی تھی اس کی، نواسی کیا مطلب اس کی بیٹی کی بیٹی، اور کیا تھے اس کے دو بھائی تھے، سارا مال نواسی کے پاس چلا جائے گا، بھائیوں کی باری نہیں ہے. ایک بھائی ہے وہ فوت ہوا ہے، اس کا بھتیجا تھا، وہ آپ کے بھتیجے کی طرف چلا جائے گا. بھتیجے کی طرف چلا جائے گا. بھتیجا تو اس میں آج نہیں نا، بھتیجا تیسرے طبقے میں جا کے، چاچے بھتیجے کسے کہتے ہیں؟ چاچے کا بھائی کا بیٹا، ہاں بھائی کا بیٹا، ہاں ٹھیک ہے. اب یہ اسی طبقے میں آتا ہے. ابھی ہم نے بھائی کو پڑھا نا، بھائی کی اولاد بھی اسی میں شامل ہے، لیکن وہ تب ہے جب بھائی موجود نہ ہو. ہاں وہ آئے گا انشاءاللہ، اولاد الاخوہ کی بحث آئے گی. ٹھیک ہے، ایک بندہ فوت ہوا، اس کا بھتیجا تھا، بھتیجا یعنی اس کے بھائی کا بیٹا، بھائی اس کا مرحوم ہو چکا ہے، اور کوئی اس کا بھائی بہن نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں کیا بھتیجے کے پاس چلا جائے گا سارا مال. ٹھیک ہے. اذا لم يكن المیت قریب من الطبقۃ الثانیہ، اگر میت کے کوئی قریبی نہ ہو طبقہ ثانیہ میں سے، غیر اخیہ ہے، سوائے اس کے بھائی کے. کون سا بھائی؟ لابویہ ہے، ٹھیک ہے جی، مادری اور پدری بھائی، ایک ہی بھائی ہے اس کا. تو وارث المال کلہ بالقرابہ، تو ایک بھائی کو کیسے دیں گے ہم؟ کیا کہ سارے کا سارا مال کا وارث وہ بن جائے گا، اور کیسے بنے گا؟ بالقرابہ، قرابہ کی ذریعے سے بنے گا، کیونکہ اس کا کوئی فرض نہیں ہے. ومع التعدد، اور اگر یہ ایک سے زیادہ ہوئے، ٹھیک ہے، تو ینقسم بینہم بالسویہ، پھر بھی قرابت کی وجہ سے ہے، اور چونکہ ایک سے زیادہ فقط بھائی ہیں تو ان کے درمیان کیا ہوگا؟ بالسویہ، برابر کیا ہو جائے گا؟ تقسیم ہو جائے گا. اذا لم یکن للمیت قریب من الطبقۃ الثانیہ، اگر میت کے لیے طبقہ ثانیہ میں سے کوئی بھی قریبی نہ ہو مگر غیر اخی ہے، سوائے اس کے ایک بھائی کے، جو بھائی کیا ہے؟ لابویہ ہے، اس کا مادری اور پدری ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ سوال آ گیا نا کہ ایک بندہ فوت ہوا، اس کا ایک ہی بھائی تھا، یوں سوال آ گیا. ہاں تب کے ثانی میں سے والدین وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے، پھر کیسے میراث تقسیم کریں گے؟ ہم کیا کہیں گے؟ وارث المال کلہ بالقرابہ، کہ وہ سارے کے سارے مال کا وارث بن جائے گا، کس کے ذریعے سے؟ قرابت کے ذریعے سے. ومع التعدد، اور اگر بھائی زیادہ ہوئے تو پھر بھی قرابت ملے گا، لیکن واپس میں کیا کریں گے؟ برابر تقسیم کر لیں گے. یعنی ینقسم بینہم، وہ مال تقسیم ہو جائے گا ان کے درمیان بالسویہ، برابر. اچھا اگلی مثال، وللاخت المنفردہ من الابوین، اور اگر اس کی ایک ہی بہن ہے، وہ بھی کیا ہے؟ من الابوین، مادری پدری ہے، تو وہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ المال کلہ، ٹھیک ہے، یعنی وارث المال وللاخت، یوں ہے. اچھا وللاخت المنفردہ من الابوین المال کلہ، یہ پھر کیا ہے؟ وہ خبر مقدم بنانے مبتدا مؤخر، کہ سارے کا سارا جو مال ہے وہ اکیلی بہن کو مل جائے گا، لیکن اس کی تفصیل ہوگی کہ تارث نصفہ بالفرض، کہ آدھا اسے جو بہن کو ملے گا وہ بالفرض ملے گا، کما تقدم، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے. ونصف الاخر، اور دوسرا نصف کیا ملے گا؟ ردن ملے گا، اور یہاں پہ تعبیر استعمال کر رہے ہیں ردن بالقرابہ، ٹھیک ہے، ردن بالقرابہ، ان قرابت کے سبب سے رد ہو جائے گا. یہ ایک تعبیر ہے ردن بالقرابہ. آگے قرابتن بھی کہہ دیں گے، فرض کریں قرابتن، یہ جی اس کو قرابتن مل گیا، قرابتن کیا مطلب ہے؟ رد ہو گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے. ردن بالقرابہ ایک تعبیر ہے. وللاختین او الاخوات من الابوین، اور اگر کیا دو بہنیں ہیں، تین بہنیں ہیں، اور ہیں بھی کیا؟ مادری اور پدری ہیں، تو ان کے لیے بھی کیا ہو جائے گا؟ المال کلہ، سارے کے سارا مال کیا ہے؟ ان کے لیے ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ تفصیل کیا ہو جائے گی؟ یرثنا ثلثی ہے، دو ثلث، 2/3 وہ مال کے وارث بنے گی فرض کے ذریعے سے، جیسے پہلے گزر چکا ہے. والثلث الثالث، اور جو تیسرا ثلث ہے نا، وہ کیا ہو جائے گا؟ ان کے اوپر رد ہو جائے گا بالقرابت، قرابت کے سبب سے. واذا تارک اخا واحدا، اور اگر اس نے ایک بھائی چھوڑا ہو، او اکثر، یا ایک سے زیادہ چھوڑے ہوں، من الابوین، وہی مادری پدری، اور ساتھ کیا ہو؟ ما اختن واحدتن، مکس اپ ہو گیا نا، ایک یا ایک سے زیادہ بھائی ہیں، اور ساتھ کیا ہے؟ ایک بہن ہے، او اکثر، یا ایک سے زیادہ بہنیں، بھائی بہنیں چھوڑے ہیں، تو کذالک، پھر بھی ان کو کیا ہے؟ سارے کا سارا مال اسی طریقے سے ملے گا. فلا فرض، لیکن یہاں پہ کوئی فرض نہیں ہے، قرابتن ہے. بل یرثون المال کلہ بالقرابت، بلکہ یہ جو بہن بھائی ہیں یہ سارے کا سارا مال قرابت کے ذریعے سے وارث ہو جائیں گے. اور یقتسمونہ بینہم، اور اس مال کو آپس میں کیسے تقسیم کریں گے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، ٹھیک ہے جی، مخلوط والا یہ حکم ہو گیا، ٹھیک ہے جی. لا یرث الاخ او الاخت للاب مع وجود الاخ والاخت للابوین، یہ ایک قانون آ گیا
کہ اگر فقط پدری بہن ہے یا پدری بھائی ہے، الاخ والاخت للاب، ٹھیک ہے، للاب ہے، یہ وارث نہیں بنتا مع وجود الاخ والاخت للابوین، اگر موجود ہو کوئی بہن بھائی ابوین والا، مادری پدری ہو، تو مادری پدری اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ حاجب بن جاتا ہے، یعنی اس کو میراث نہیں لینے دیتا۔ نہیں، یہ ایک قانون ہے الگ سے، اقرب کے نہیں ہے آگے، کیونکہ یہ پھر ماں کے لیے من الام کے لیے حاجب نہیں بنتا، یعنی یہی من الابوین والے بھائی بہن ہو اور ادھر سے کیا ہو من الام والا ہو، اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا، یہ وہ دونوں مل کے لیتے ہیں میراث۔ لیکن اس کو دشمنی کس سے؟ اب والے سے، یعنی دوسری بیوی سے کیا چکر ہے نا، یہی ہے نا، یعنی کچھ بھائی بہن ہیں وہ ایک ہی ماں سے ہیں، کچھ آپ کے بہن بھائی ہیں جو والد صاحب کی دوسری بیوی سے ہیں، تو یہ جو پہلی بیوی سے ہے نا، یہ والے کہیں گے کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ ہمارے دوسری بیوی سے، ٹھیک ہے، اس ہم آپ کو میراث نہیں دینے دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا بھائی کون فوت ہوا ہے؟ ہمارا وہ بھائی فوت ہوا ہے جس کی ماں اور باپ ایک تھے، اور آپ وہ آ رہے ہیں کہ آپ کی ماں اور ہے، ٹھیک ہے، ہم آپ کو نہیں لینے دیں گے۔ باپ تو ایک ہی آ رہا ہے، باپ ایک ہے نا، باپ تو ایک ہے، لیکن یہ کیا ہے اس کے لیے مانے بن جائیں گے۔ لیکن اگر ماں والے سلسلہ کر لیں، یعنی وہ اگر اس کے پہلے سے بچے ہوں، کہیں سے وہ لے کر آئی ہو، ان کے لیے یہ مانے نہیں بنیں گے۔ مال سارا والد کا ہے، ہاں، بس یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ تعبد، اسے کہتے ہیں تعبد، جیسے اہل بیت نے کہہ دیا مان لیا، ٹھیک ہے۔ ایک بندے کے ہے نا 3 بیٹے ہیں، ایک بندے کے 3 بیٹے ہیں، ایک بیوی مر چکی تھی، اس کا ایک بیٹا کھڑا ہے، بیوی مر چکی تھی، اس کے بیٹے کھڑا ہے، اس نے دوسری شادی کی، اس سے اس کے 2 بیٹے ہو گئے، 3 بیٹے ہو گئے۔ اب یہ بچہ بندہ مر رہا ہے، کون مرا ہے؟ مر گیا تھا، باپ بھی مرے گا۔ چلیں اس کو کل تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں، ابھی ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ خلاصہ یہی ہے کہ